اچھا ایک بات آپ کہہ رہے ہیں یہاں علم ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ میں علم کا آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ نے علم لیا، میں جو لیتا ہوں مباشر یہ کہ آپ نے علم بالکل اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے کوئی ایک کرے گی اور انہیں اللہ جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائیں گے. اس میں نبی اسلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا محسوس ہوگا کہ حوصلہ کتنا رکھتے ہیں. جس بات کی وضاحت نہیں، جس کی وضاحت ضروری تھی، میرا میں آپ سے پوچھنا زیادہ اچھا مشن اس مشن پر بات کروں. میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی، میں آپ مکمل پیچھے بات. ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے. علم کلام بھی یہی کرتا ہے. مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں؟ صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم؟ یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہے، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ جن کو حل ممکن نہیں ہے. قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا. میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا. کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے. ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے. یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں. انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے. ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں. اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے. اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ. اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسائل ویسے ہوتی تھی. بڑے علماء، منطقی علماء اس پر بحث کرتے. تو یہ ہے طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نعام. تو آپ بتائیں، طارق مسعود صاحب ہیں جو کہ اس چیز کے خلاف لڑائی میں بچوں کی مدد کریں گے، یا محمد علی مرزا صاحب ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کرے. ان کی محنتوں سے مجھے کوئی انکار نہیں. یاد رکھیے گا، اللہ ان کی عمریں دراز کرے. یہ اللہ رسول کے نام لینے والے لوگ ہیں، مگر یہ اس جنگ کے اندر ہمیں ہیلپ نہیں. ان کا کام کوئی اور ہے، ہر محکمہ الگ الگ ہوتا ہے. بس یاد رکھیے گا، یہ وہ محکمہ نہیں ہے کہ جو کہ وہ مطلب دس از دی انفینٹری کور. ہمیں مسئلہ آرمرڈ کور کے تھرو ہے، وہاں پہ ٹینک آ رہے ہیں وہاں سے، تو گولیاں چلانے سے کوئی ٹینک نہیں مرے گا. ہمیں بھی ٹینک چاہیے. تو وہ ٹینک تیار کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو پریپیئر دا چلڈرن. کہ اس وقت ایکسٹرنل مسائل ہیں. میں آپ کو اس کی مثال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بتا دیتا ہوں. سیدنا حسین اور یزید کا مسئلہ چل رہا ہے سمجھیں، اور سیدنا حسین اور یزید کا مسئلہ، اتنے میں رومن لڑائی ہو جاتی ہے، رومن فوج آ جاتی ہے پاکستان. ٹھیک ہے، کربلا کے ٹائم پہ رومن فوج حملہ کر دیتی ہے. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سیدنا حسین شمر کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ کیا خیال ہے مارو اس شمر کو؟ نو، ہی وڈ ہیو سیوڈ شمر فرام دا رومنس. یہاں میں رکھیے گا اس بات کو. یہ کون سا شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ
حضرت علی اور معاویہ کے مسائل میں حضرت علی کھڑے دیکھتے رہتے. اگر کسی کافر نے حضرت امیر معاویہ کے اوپر گردن پہ تلوار رکھی ہوتی, حضرت علی would have saved امیر معاویہ. ایوری شیعہ knows that. اگر اس کو اسلام سمجھ آیا تو باہر کی لڑائی ایک الگ اور بڑی لڑائی ہوتی, اور اندر کی لڑائی بہت بہت کرٹیکل ہو سکتی ہے. ہمارے کیس میں ہوئی ہے اہل بیت کی لڑائی, امیت کے ساتھ بہت کرٹیکل لڑائی ہوئی ہے. جو بندہ اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑا میرے خیال سے مسلمان نہیں. مگر یہ مسئلہ ابھی نہیں ہے. ہمارے دور میں یہ مسئلہ حل کر بھی لیا ہم نے کہ اہل بیت بالکل ٹھیک تھے, اور یا جو بھی ٹھیک تھا ان کے خیال سے. تو اس کے بعد کیا کروں میں؟ بچہ تو میرا پھر بھی یوٹیوب پہ رچرڈ ڈاکنز کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اللہ حافظ کر چکا ہے. میں کیا کہوں؟ حضرت علی کے زیادہ, حضرت علی جیت گئے جنگ, اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, تو علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ. میں تو اس دین سے ہی بیزار ہو گیا ہوں. تو it's a different problem. I am not saying کہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے. ہماری ہسٹری is tainted with issues. We have to fix it. But پہلے گھر میں جو آگ لگی ہے وہ تو بچاؤں, بعد میں بچاؤں گا فرنیچر بیڈ روم میں کون سا رکھنا ہے, یا پردے کون سے کلر کے لگانے میں نے. You need to pick your battles. This is a battle for the sake of your children. قبر کا مسئلہ ہے, آخرت کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے من ربک کا آنسر دونوں, طارق مسعود صاحب بھی اسی رب کو رب مانتے ہیں اور محمد علی مرزا بھی اسی رب کو رب مانتے ہیں. تو اٹس اوکے. من ربک کے آنسر کے اوپر کوئی اور بندہ جو لڑائی کروا رہا ہے ہم سے, جو کنفیوز کر رہا ہے, پہلے اس کو ڈیل کر لوں. قبر کا جو پہلا سوال ہے نا, وہ اصلی مسئلے میں پڑ گیا.